بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، فیصلہ آج متوقع۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو آج فیصلہ سنانے کا حکم۔ وکلاء کے دلائل کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر کے دلائل میں کہا، آج ہمیں نشان نہ ملا تو ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ جسٹس شکیل احمد ریمارکس دیے، آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمیشن کو شکایات پر خود فیصلہ کرنا چاہیے؟ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا بلے کا نشان نہ ملنے کے خدشے کا اظہار۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم نہ کیا گیا تو انتخابی نشان بلہ نہیں ملے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لیں گے۔ بانی پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ پائیں گے، نااہلی کا فیصلہ برقرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے فیصلہ جاری کیا۔ کہا گیا، سپریم کورٹ واضح کر چکی کہ سزا معطلی سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا۔ بانی پی ٹی آئی نے سزا معطلی کی درخواست میں فیصلہ معطل کرنے کی استدعا نہیں کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو سزا معطلی کی درخواست پر الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن ان فیلڈ تھا۔ نوٹیفیکیشن سے متعلق سزا معطلی کی درخواست پر سماعت کے دوران کوئی بحث نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق غیر معمولی حالات کے بغیر عدالتی فیصلے میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ فیصلے موجود ہیں کہ غلطی کی بنیاد پر انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عدالتی حکم میں تبدیلی کی اجازت دی گئی۔ انتخابی دنگل سج گیا، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آج آخری دن۔ ابتدائی فہرست کل جاری ہوگی۔ 4 جماعتوں کا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ۔ نون لیگ نے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے سیکرٹری جنرل منظور کاکڑ کا بھی الیکشن کمیشن کو خط۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت بڑھانے کی استدعا۔ ایم ٹی ایم اور جے یو آئی نے بھی وقت بڑھانے کے لیے خط لکھا۔ سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر الیکشن کمیشن کا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت بڑھانے پر غور۔ انتخابی سرگرمیاں عروج پر، امیدواروں نے حلقے چن لیے۔ این اے 130 سے نواز شریف، مریم نواز، این اے 123 سے شہباز شریف، این اے 118 سے حمزہ شہباز، این اے 121 سے شیخ روحیل اصغر۔ ایاز صادق نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے این اے 260 چاغی سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ مولانا فضل الرحمان پشین اور ڈی آئی خان سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے۔ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کا این اے 53 اور این اے 54 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ غلام سرور خان نے بھی کاغذات نامزدگی وصول کر لیے۔ نارووال میں این اے 75 شکر گڑھ سے نون لیگ کے رہنما دانیال عزیز اور این اے 76 نارووال سے احسن اقبال نے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کا کوئٹہ سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ عام انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈز کے لیے تحریک انصاف سپریم کورٹ پہنچ گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی عدالت عظمیٰ میں درخواست۔ وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومت کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ انتخابات میں یکساں مواقع دیے جائیں، کارکنوں اور رہنماؤں کو ہراساں کرنے سے روکا جائے۔ ادھر تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین کی الیکشن کمیشن میں درخواست۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں مشکلات اور لیول پلینگ فیلڈز نہ ملنے کا شکوہ۔ تحریک انصاف کا مختلف اضلاع کے انتظامیہ پر بھی تحفظات کا اظہار۔ درخواست میں کہا کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی وصول نہیں کیے جا رہے۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈز مہیا کرے۔ بلے کے بعد لالٹین کا نشان بھی خطرے میں۔ الیکشن کمیشن میں اے این پی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا فیصلہ محفوظ۔ اے این پی نے انٹرا پارٹی الیکشن 2019 میں کرائے، میعاد ختم ہونے پر 1 سال توسیع کی درخواست دی۔ الیکشن کمیشن نے 6 ماہ کی توسیع کی۔ 1 مئی 2024 کو انٹرا پارٹی انتخابات کی میعاد ختم ہو جائے گی۔ لا ونگ کے حکام کے دلائل، اے این پی کے وکیل نے کہا، ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن میں وقت لگے گا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے، لگتا ہے آپ
جنرل الیکشن میں اپنا انتخابی نشان نہیں چاہتے۔ میاں افتخار نے کہا ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کی میعاد میں 6 ماہ باقی ہیں، 6 ماہ دے دیں تو الیکشن کرا دیں گے۔ ممبر کمیشن پنجاب نے ریمارکس دیے، آپ تو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں اور الیکشن نہیں کرواتے۔ میڈیا سے گفتگو میں میاں افتخار نے کہا پرویز کھٹک کو نوازا جا رہا ہے، ڈپٹی کمشنر نوشہرہ ان کا ذاتی ملازم بنا ہوا۔ نفرت اور تقسیم کی سیاست عروج پر ہے، ہمیں اس بخار کو توڑنا ہوگا۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں نفرت اور تقسیم کی سیاست جاری رہے، سیاستدان ایک دوسرے کو غدار کافر کہیں گے تو ملک کیسے چلائیں گے؟ میں چاہتا ہوں پاکستان کو نئی سمت میں لے کر جایا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں ایاز میلے سے خطاب، کہا ہماری بدقسمتی ہے کہ بڑے بڑے لیڈرز قتل کر دیے گئے، ہم نے پاکستان کو ایک جدید ملک بنانا ہے، میرا اس ملک کے مستقبل کے لیے ویژن ہے، ہمیں اپنی ثقافت اور تاریخ کو اپنانا ہوگا، نوجوان کے ہاتھوں میں بندوق کے بجائے قلم تھمانا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کو تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کون مسلم ہے کون غیر مسلم، ہم نے کبھی کوئی امتیاز نہیں کیا، قومی لیڈر کے سامنے پوری قوم ایک ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا اقلیتی برادری سے خطاب، بولے پاکستان اقلیتوں کے بغیر مکمل نہیں، ملک و قوم کی خدمت میں اقلیتوں نے اہم کردار ادا کیا، قربانیاں دینے والے بہادر لوگ ہیں، ملک میں رہنے والا ہر شخص ہمارے لیے اہم ہے، پاکستان ایک گلدستہ ہے، مل کر اس سے بچائیں گے، ہماری جماعت میں اقلیتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، قائد اعظم کے کئی ساتھی ہندو اور عیسائی تھے، مسیحی برادری کو کرسمس کی ایڈوانس مبارکباد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں اٹارنی جنرل کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری، عدالت نے ٹرائل روکنے کی درخواست فوری منظور نہ کی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اس معاملے پر اٹارنی جنرل کو سننا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آ جائے پھر دیکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل میں کہا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ سائفر کیس کی کوریج پر پابندی ہوگی۔ عدالت نے لکھا کہ کارروائی کی رپورٹنگ سے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ پروسیکیوشن کی طرف سے ایک جنرل الزام لگایا گیا، کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ سیکیورٹی کیا تھی۔ تاج حیدر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل مقرر، مراد علی شاہ اور ذوالفقار علی بدر ایڈیشنل سیکریٹری جنرل بن گئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے نئے عہدیداروں کے تقرر کی منظوری دے دی۔ صابر علی بلوچ، محمود حیات اور ہمایوں خان بھی ایڈیشنل سیکریٹری جنرل مقرر۔ اسلام آباد سے گرفتار خواتین اور مرد مظاہرین کی رہائی، بلوچ یکجہتی کمیٹی سے مذاکرات کے بعد وفاقی وزیر فواد حسن فواد کی نیوز کانفرنس، کہا تمام خواتین، بچوں اور شناخت والے مردوں کو چھوڑ دیا گیا ہے، کوئی خاتون یا بچہ حراست میں نہیں، کچھ گرفتار افراد سے تفتیش جاری ہے، ہر کسی کو احتجاج کی اجازت ہے۔ 23 دن سے پرامن احتجاج جاری رہا، کوئی دخل اندازی نہیں کی گئی، مقامی افراد نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی، پولیس سے تصادم کے بعد کارروائی کی گئی۔ احتجاج سب کا حق ہے، آپ کسی کو احتجاج سے نہیں روک سکتے، کوئی افسر مظاہرے میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس، گرفتاریوں کی رپورٹ طلب، گرفتار طلباء کی وکلاء سے ملاقات کرانے کا حکم، آئی جی اکبر ناصر خان عدالت میں پیش بیان دیا، احتجاج کئی روز سے چل رہا تھا، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، سڑک پر دھرنا دینے پر کارروائی کی گئی، سیکیورٹی معاملات کی وجہ سے رش کی اجازت نہیں دے سکتے، گرفتار طلباء ہمارے ملک کے بچے ہیں، خیال رکھیں گے۔ الیکشن سے پہلے سیاسی پارا ہائی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں NA-83 کے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے لڑائی ہوئی، نعرے بازی کے بعد حریفوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ نون لیگ کے محسن شاہ نواز رانجھا جان چھڑوا کر کمشنر آفس سے نکلے، ادھر سیالکوٹ میں تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر کے بیٹے حیدر علی کی RO آفس سے گرفتاری، وکلاء کی مزاحمت، پولیس وین کے شیشے توڑ دیے۔
لاہور میں سابق چیف جسٹس کے گھر پر گرینیڈ حملے کا مقدمہ درج. سی ٹی ڈی پنجاب نے حملے کی ایف آئی آر کانسٹیبل سجاد حسین کی مدعیت میں درج کی. ایف آئی آر کے مطابق گرینیڈ گیراج اور صحن کے درمیان کھڑی گاڑی پر پھینکا گیا. حملے میں 3 افراد زخمی ہو گئے. گرینیڈ حملے کی تحقیقات جاری. کلوز سرکٹ فوٹیجز کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت کی کوششیں. پولیس نے کہا کہ موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں کی تعداد 2 تھی. لاہور میں اداکارہ میرا کے گھر میں چوری کی واردات. ڈرائیور گھر سے ڈائمنڈ کا نیکلس اور قیمتی گھڑی لے گیا. اداکارہ کی درخواست پر ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج. پولیس کا کہنا ہے کہ ڈائمنڈ نیکلس کی قیمت 80 لاکھ، گھڑی کی 20 لاکھ ہے. اداکارہ میرا کا کہنا ہے چوری ہونے والی گھڑی میں ہیرے جڑے تھے. میری غیر موجودگی میں یہ واردات کی گئی. باکسنگ ڈے ٹیسٹ سے قبل گرین شرٹس کو ایک اور جھٹکا. فاسٹ بالر خرم پسلی میں فریکچر کے باعث ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے. اسپنر ابرار احمد پہلے ہی فٹنس مسائل کا شکار. فائنل 11 میں میر حمزہ یا حسن علی کی شمولیت متوقع. قومی کرکٹرز کا ایم سی جی میں پہلا ٹریننگ سیشن. پریکٹس میچ پاکستان وکٹوریہ 11 کا ہوگا. آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 26 دسمبر سے میلبرن میں شیڈیول. 3 میچز کی سیریز میں کینگروز کو 1-0 کی برتری حاصل. قومی بیٹر سعود شکیل نے کہا میلبرن ٹیسٹ میں پرتھ والی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، غلطیوں سے سیکھیں گے اور دوسرے ٹیسٹ میں. قومی ٹیم انتظامیہ کی نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے حکمت عملی تیار. عالمی کپ کی تیاریوں کے پیش نظر سیریز میں نئے کھلاڑیوں کو آزمانے کا فیصلہ. بابر اعظم اور محمد رضوان کو 3 میچز کھلائے جائیں گے. سائم ایوب اوپنر کی حیثیت سے میدان میں اتریں گے. مڈل آرڈر میں بھی نئے تجربات کیے جائیں گے. ون ڈے میں اوپن کرنے والے فخر زمان نمبر 4 پر بیٹنگ کریں گے. اعظم خان کھیلنے کی صورت میں وکٹ کیپنگ کے فرائض بھی سر انجام دیں گے. وکٹ کیپر حسیب اللہ بطور مڈل آرڈر بیٹر ایکشن میں نظر آئیں گے. وہیں پی ایس ایل 8 کے ٹاپ وکٹ ٹیکر عباس آفریدی بھی توجہ کا مرکز ہوں گے. پاک کیویز T20 سیریز کا آغاز 12 جنوری سے ہوگا.